بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العظيم. سورہ نحل یہ 14واں سپارہ ہے اور سورہ نحل کے 12 رکوع کل پڑھے گئے تھے. 13واں رکوع جو سورہ نحل کا ہے، اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا اصلاحی نظام پیش فرمایا ہے. قرآن کا اصلاحی پروگرام انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور اس اصلاحی نظام میں یہ ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کرنے کا، بھلائی کرنے کا، رشتہ داروں کو دینے کا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اور روکتا ہے بے حیا فحشاء سے، بری بات سے، والمنکر اور فحشاء بے حیائی سے، منکر بری بات سے، والبغی اور ظلم سے. یہ 3 باتوں سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے. پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم آپس میں عہد کرو تو اسے پورا کرو. اوفوا بعہد اللہ، اللہ کا عہد پورا کرو. اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسموں کو جب تم پکا کر لو تو اس کے بعد اسے توڑو مت. اسی طرح یہ بھی فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ مت بناؤ. معنی یہ ہے کہ تم عہد شکنی مت کرو، قسموں کو مت توڑو، آپس میں جو تمہارے درمیان جو عہد و پیمان ہو اس کا خیال رکھو، اسے توڑو مت. اگر تم عہد شکنی کرو گے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو قدم جمنے کے بعد پسل جائیں گی، یعنی جو لوگ ایمان لے آئیں گے وہ لوگ بھی شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسلمان کیسے لوگ ہیں. زبان ان کی آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کا کوئی پاس نہیں رکھتے ہیں. اور جو لوگ مسلمان ہوئے نہیں ہیں وہ تمہاری وجہ سے، تمہارے کریکٹر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوں گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی اس وجہ سے بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم نے راہ خدا سے لوگوں کو روکا. تم سبب بنو گے، تمہاری بدعمالی سبب بنے گی دوسرے لوگوں کو اسلام میں روکنے سے. یہ سمجھ لینا چاہیے گناہ، لوگ کہتے ہیں نا آج کل لوگ یہ کہتے ہیں جی ہر آدمی کو اپنی قبر میں جانا ہے. معنی یہ میں جو کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ ہے، اس کا کسی اور کو تکلیف اور نقصان نہیں ہوتا. اللہ تو یہاں کہہ رہے تمہارا کریکٹر خراب ہوا تو اس سے اسلام بدنام ہوگا. تمہارا کردار خراب ہوا دوسرے لوگ اسلام میں نہیں آئیں گے، اور تم اسلام میں لوگوں کو آنے سے روکنے کا ذریعہ بنو گے. یہ قرآن کا اصلاحی نظام ہے. پھر اگلے رکوع کے اندر رکوع نمبر 14 میں یہ فرمایا کہ قرآن کریم پوری امت کی اصلاح کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک قرآن میں نسخ بھی فرماتا ہے.
قرآن کے اندر ایک حکم ہوتا ہے ایک وقت کے لیے، جب وہ وقت تک آ جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، تو اللہ دوسرا حکم دیتا ہے، پہلا والا حکم اٹھا لیتا ہے۔ اس کو ایک آسان سی مثال سے یوں سمجھیے، ایک آدمی بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دیکھ کر اسے دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے 3 دن کے لیے یہ دوا استعمال کرو۔ 3 دن بعد جب آتا ہے تو پھر اس کی دوائی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں چند دن یہ استعمال کرو، پھر اس کے بعد جب وہ آتا ہے تو اس کی دوائی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس تبدیلی کا یہ مطلب کوئی تو نہیں لیتا یہ ڈاکٹر صاحب کا پہلا فیصلہ غلط تھا۔ اگر وہ پہلا والا نسخہ صحیح ہوتا تو پھر دوسرا نسخہ کیوں چینج کیا ہے؟ اگر دوسرا نسخہ صحیح ہے تو پھر تیسرا نسخہ کیوں چینج کیا ہے؟ تو اللہ پاک تو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، ہمارا خالق ہے، اسے معلوم ہے کس وقت تک کے لیے ہمیں کون سے نسخے کی ضرورت ہے، پھر اللہ دوسرا نسخہ دے دیتا ہے، پھر اللہ اس کے بعد جو اللہ بدلتا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مشرکین کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں، ورنہ اس میں حکم منسوخ کیوں ہوتا ہے؟ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اللہ فرماتے ہیں جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو یہ مشرک کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ وہ خود کلام بنا کر لائے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، ورنہ اس میں نسخ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں اکثر جانتے نہیں، یہ بے علم ہے۔ یہ تو انسانیت پر اللہ کا احسان ہے، ایک حکم آتا ہے ایک وقت کے لیے، اس کے بعد اللہ وہ حکم دوسرا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 15 کے اندر 2 باتیں ذکر فرمائی ہے۔ اگر تم نے قرآن کے اصلاحی نظام کو نہیں اپنایا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کا اللہ نے بڑا نقصان ذکر کیا ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا ہوا آئے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے، بھائی بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے، دوست احباب رشتہ دار سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے، ہر انسان بس اپنی فکر میں ہوگا، اور جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو یاد رکھو اگر تم نے اپنی آج اصلاح نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا۔ اور آگے فرمایا قیامت کے دن اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کر لو۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، جہالت کی وجہ سے جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے تمہیں موقع دیا اپنی اصلاح کر لو۔ اب اس کے بعد آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع میں یہ فرمایا اللہ کا شاکر بنو، اللہ کے شکر گزار بنو، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ کا شاکر بننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ اللہ نے تمہارے لیے ذکر کیا، اسے اختیار کرو۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم اللہ فرماتے پوری امت تھے، کان امتن، ایک پوری امت جس طرح ہوتی ہے اس طرح اکیلے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفن، تمام غلط راستوں سے ہٹ کر ایک توحید والے راستے پر تھے، وما ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، آج ہمارے اندر شکر گزاری ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارے پاس کیا ہے جی۔ اور خاص طور پر یہ جو خواتین ہیں یہ بھی خیال رکھے کہ جی وہ فلاں نے تو 2 کوٹیاں بنا لی، ہماری تو ابھی تک 1 کوٹی نہیں بنی ہے۔
اللہ کا شکر کرے اللہ نے کتنے لوگوں سے اچھا ہمیں دیا ہے. تو یہ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنے. ساری زندگی بھی ہم سجدے میں سر رکھ کر خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتے. یہ جو سانس ہم لیتے ہیں، یہ آنا جانا، سانس کی آمد و رفت، 24 گھنٹے کی ہر سیکنڈ کی یہ نعمت ہے، اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. باقی کتنی نعمتیں اللہ کی. 15واں سپارہ شروع ہو گیا سورہ بنی اسرائیل. اس میں دین اسلام کی اب باقی ادیان کے ساتھ نسبت کو بیان کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں اس سورہ بنی اسرائیل میں، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ اسراء کو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو واقعہ اسراء کہتے ہیں. اور وہاں سے اوپر تک، آسمانوں تک، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا اس کو معراج کہتے ہیں. جس طرح اللہ نے معراج میں آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کا دین بھی امام الادیان ہے. نبوت بنی اسرائیل میں تھی، اللہ نے نبوت بنی اسماعیل میں منتقل کر دی، اور قیامت تک کے لیے اب آپ اللہ کے آخری نبی ہے. یہ پیغام مل رہا ہے یہاں. اب سورت کی ابتدا میں دیکھیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. کس کو سیر کرائی؟ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کون سی مسجد اقصیٰ؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے. مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بھی برکت، یہ برکت والا مقام. اور جو مسجد حرام ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، وہ بھی برکت والا مقام. یہاں برکتیں انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب یہاں پر آئے ہیں بیت المقدس کے پاس. اور وہاں برکت والی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. وہاں سے اٹھا کر یہاں اللہ پاک نے ایک رات میں آپ کو سفر کروایا. اشارہ اس بات کی طرف ہے مکے کی برکتیں تو آپ کو حاصل ہے، اور اقصیٰ والی ساری برکتیں بھی آپ کو حاصل ہو گئی ہیں. اب آپ کی نبوت رہے گی. اب نبوت بنی اسماعیل میں ہے، اور اب انسانیت کے لیے آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے. اب یہاں سے یہ چیپٹر جب شروع ہوا آپ کی نبوت کا، تو آپ کے دین کی نسبت کو بھی بیان کر دیا کہ دین اسلام کی نسبت کیا ہے. اب یہ پوری انسانیت کے لیے یہ دین ہے. لہٰذا اب حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ جب یہ معراج ہو گیا، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ جب یہ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے تو ان کی دعوت پر لبیک کہو. چنانچہ اس رکوع کے آیت نمبر 9 میں کہا جا رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راہ دکھاتا ہے. اب یہی قرآن ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے. یہی تمہارے لیے ہدایت نامہ، اس کو اپنا. رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ اکبر، آیت نمبر 12 میں اللہ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں اس دین اسلام کو اور اس قرآن کی ہدایت کو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کے 2 نمونے بنائے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر رات کے نمونے کو ہم نے مٹھا دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور دن کے نمونے کو نظر آنے والا روشن کر دیا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی دن میں محنت کرو، روشنی سے فائدہ اٹھاؤ. یہ دنیا میں جتنی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دن کی محنت کا نتیجہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جس طرح دن میں تم دن کی روشنی سے دنیا بناتے ہو، قرآن کی روشنی سے آخرت بناؤ. کتنی زبردست مثال اللہ دیتے ہیں قرآن میں. دن کی روشنی سے تمہاری دنیا بن گئی ہے، اور قرآن کی روشنی سے تمہاری قبر بنے گی، قرآن کی روشنی سے تمہاری آخرت بنے گی.
قرآن کی روشنی میں تم اپنی جنت بناؤ گے. اس لیے لبیک کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر. اب سوال یہ ہے قرآن کی روشنی سے ہم اپنی آخرت کیسے بنائیں؟ میں درمیان میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، قرآن ایک مربوط کلام ہے. آخرت کیسے بنے گی قرآن کی روشنی سے؟ اللہ نے آسانی کر دی. تو اگلے رکوع کے اندر اب فرمایا ہاں یہ احکام ہے، ان احکام کو اپناؤ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی مت کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کے سامنے ادب سے بات کرو، عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. اللہ سے دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا ان میرے ماں باپ پر رحم فرما. ماں باپ پر احسان کرو اور حسن ان کے ساتھ اچھائی کرو. وآت ذی القربى حقہ، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ان کو دو. رشتہ داروں کو دینا ان کا حق ہے، اللہ نے ان کا حق کہا ہے. اور مال کو بے جا خرچ مت کرو. ولا تبذر تبذیرا، اور ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ آدمی بخیل بن جائے، ہاتھ کو روکے رکھے کچھ بھی نہ دے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جناب کیا فضول خرچی شروع کر دے بعد میں افسوس کرتا رہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اگلے رکوع کے اندر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگدستی کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو. مشرکین کرتے تھے، بچیوں کو قتل کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے عار ہے، نعوذ باللہ. اور کبھی کہتے تھے کہ یہ ہم اپنے آپ کو، ہمارے پاس کچھ نہیں، ان کو کہاں سے پالیں گے. اللہ نے فرمایا ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں. رزق جو بچہ آتا ہے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل مت کرو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال مت کھاؤ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ناپ تول پورے طرح کرو، اس میں کمی کوتاہی مت کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اخلاق ٹھیک کرو، زمین میں اکڑ کر مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کتنے بھی تم بڑے ہو جاؤ زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے ہو. یہ زمین تمہارے نیچے ہے مگر تمہارے اندر پھاڑنے کی طاقت نہیں ہے. کتنے بھی بڑے ہو جاؤ پہاڑ کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو. یہ پیغام اللہ نے دیا ہے. قرآن سے تمہاری آخرت کیسے بنے گی؟ جب تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے، جب تمہارا کردار اچھا ہوگا، جب تمہاری معاشرت اچھی ہوگی، جب تم انسانوں کا خیال رکھو گے، جب تم ظلم نہیں کرو گے، جب تم ماں باپ کے ساتھ کا ادب کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، رشتہ داروں کا خیال رکھو گے، یہ ساری چیزیں تمہاری آخرت بنے گی. اللہ اکبر. آگے اللہ پاک پھر ایک بات فرما رہے ہیں کہ اس پیغام کو قبول کرنے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو توحید سے شروع ہوتا ہے، اس کو قبول کرنے میں جو موانع ہے اس کی تردید کی جا رہی ہے. اگلے رکوع میں ذکر کیا جا رہا ہے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. آپ فرما دیجئے اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے، جیسے یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اور بھی یہ چھوٹے چھوٹے خدا یہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ہے. اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو انہوں نے اب تک اللہ کے عرش تک کوئی راستہ نکال لیا ہوتا. اگر یہ بھی خدا ہے نعوذ باللہ جیسے تم کہتے ہو، تو پھر تو یہ اللہ کے عرش تک پہنچ کر نعوذ باللہ وہ سلطنت ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. اگلے رکوع کے اندر وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. دعوت حقہ کے قبولیت کے اندر جو معنی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ بد اخلاقی نہ ہو،
اس لیے کہ بد اخلاقی ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو، دوسرے انسان کو اس کی بات قبول کرنے سے روکتی ہے۔ داعی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بد اخلاق ہو، اس کی بات کو کوئی نہیں سنتا۔ یہ یاد رکھو، اسلام اخلاق سے پھیلتا ہے۔ تو وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، اچھی باتیں کیا کرے۔ اللہ فرماتے میرے بندوں سے، دیکھو کتنا پیار ہے اس میں۔ جن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یقین جانیے ان کی باتیں ایسی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جڑ رہے ہیں، اور بعض لوگ اللہ معاف فرمائے ایسے ہوتے ہیں لگتا ہے ان کے منہ سے انگارے نکل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے بندے وہ ہیں جن کی زبانیں میٹھی ہیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہیں لڑاتا ہے، اور ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کھلا دشمن انسان کا۔ آگے فرمایا اگر تم لبیک نہیں کہو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تو یاد رکھو پھر ایک ڈاکو بیٹھا ہوا ہے۔ دو قسم کے ڈاکو ہے، ایک تو دنیا والا ڈاکو ہے۔ دنیا والا ڈاکو کیا ہوتا ہے؟ اس نے منہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کا چہرہ چھپایا ہوا ہوتا ہے، راستے میں بیٹھ کر انتظار کرتا ہے رات ہو تو میں نقب لگاؤں اور انسانوں کا مال چوری کروں۔ اور ایک ڈاکو اور ہے، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو وہ ایسا قیمتی خزانہ چین کر جائے گا جس کو ایمان کہتے ہیں، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اس ڈاکو کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے یہ بڑی بات ہے، اللہ کو جواب دے رہا ہے کہ جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب کہ ھذا الذی کرمت علی، اس کو مجھ پر آپ نے عزت دی ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مہلت دے قیامت تک، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس آدم کی ذریت کو قابو میں کر لوں گا، پھر اپنی مرضی سے چلاؤں گا، وہ میرے کنٹرول میں ہوں گے۔ آج بھی تو شیطانی قوت یہی چاہتی نا کہ انسانیت کو اپنی کنٹرول میں کرے، اپنی مرضی سے ان کو چلائے۔ ہماری مرضی سے وہ سوچنا ہے ان کو، ہماری مرضی سے ان کو زندگی گزارنی ہے، ہماری مرضی سے ان کی ڈریسنگ ہونی ہے، ہماری مرضی سے ان کی واکنگ ہونی ہے، ہماری مرضی سے ان کی جناب کیا ہے چلنا پھرنا، بول چال، گھر، معاشرہ، ہماری شیطان چاہتا ہے ہمارے کنٹرول میں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، جو بھی تیری اتباع کرے گا تو اس کی سزا جو ہے پوری سزا وہ جہنم ہے۔ اللہ اور آگے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور اللہ فرماتے ہیں اپنی آواز کے ذریعے ان میں سے جتنوں کو تو بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر اپنے پیادے اور سوار دوڑا دے، یعنی کوشش کر جتنا کر سکتا ہے۔ اور شیطان کے پیادے اور سوار شیطان جنات میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں اور تو شریک ہو جا۔ مال اور اولاد میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مال میں شیطان ان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر نیاز دے، اللہ کے نام پر چھوڑ کر، اللہ کے نام کو چھوڑ کر۔ مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں ایک خاتون ہوتی تھی، ہم بہت چھوٹے تھے، والد صاحب نے تو ہمیں یہ ساری باتیں بچپن میں الحمدللہ سکھائی تھی۔ تو ایک دن وہ شربت بانٹ رہی تھی تو بچے سب پہنچ گئے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو آپ شربت دے رہی کس کے نام پر ہے؟ تو اس نے کسی کا نام لیا، کسی بہت بڑے پہنچے ہوئے پیر کا، کہ اس کے نام پر ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اللہ کے نام پہ پیتا ہوں۔ ابا نے کہا ہے اللہ کے نام حلال ہوتا ہے؟
غیر اللہ کے نام پہ نہ دو، ہاں ثواب ان کے لیے ہو اللہ کے نام پر۔ تو وہ کہنے لگی بیٹا اللہ کے نام پہ کل دیا تھا، بابا کے نام، آج بابا کے نام کی باری ہے، بابا کے نام کی اللہ کے نام پر ہے جو دینا، ہاں ثواب بابا کو پہنچاؤ۔ اور دوسری چیز اولاد کے اندر شریک، اولاد اللہ نے دیا ہے اور نام ان کا مشرکانہ رکھتے ہیں، پیرا دتا۔ پیرا دتا کا کیا مطلب؟ اللہ نے دیا ہے، پیرا نے دیا ہے۔ کتنا غلط عقیدہ ہے کہ میں فلاں مزار پر گئی تھی اس وجہ سے میرا بچہ ہوا ہے اس لیے پیرا دتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا فرمایا ومن، اگلے رکوع کے اندر ومن کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اگر تم نے توحید والی دعوت قبول نہیں کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارا اندر سے جو تمہارا باطن ہے وہ اندھا ہو جائے گا، اور جس کا باطن اندر سے اندھا ہو گیا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 9۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے اور مومنین کے لیے رحمت کہا ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر اگر تم نجات چاہتے ہو، اس شفا سے اپنی بیماریوں کو دور کرو۔ جس طرح دنیا میں جسمانی بیماریوں کا علاج دوائی سے ہوتا ہے، ڈاکٹر کی دوائی سے ہوتا ہے، تو روحانی بیماریوں کا علاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن تمہارے سامنے پیش کرتے اس کے ذریعے سے ہوگا۔ بس ہر بات کو دیکھو، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا آدمی ہو، لیکن وہ پرسکرپشن وہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہو، اگر اس میں شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، ہم اس پرسکرپشن کو قبول کرتے ہیں۔ اگر اس میں شرک بدعت ہو تو ایسا نسخہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کا ہو، بزرگ کا ہو، اسے قبول نہیں کرنا۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا کامیاب ہونے کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے، غیر متعلقہ سوالات بھی نہیں کرو۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مشرکین نے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں سے چشمے بہا دیں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ، یا آپ کے لیے باغات ہو کھجور اور انگور کے، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، ان کے درمیان نہریں جاری کر دے آپ۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا، یا جیسے آپ خیال کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیے۔ یہ ان کے سوالات تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے سوالات مت کرو، غیر متعلقہ سوالات مت کرو۔ اگلے رکوع میں بھی یہی ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ کہتے ہیں اللہ نے بشر کو نبی بنایا، رسول بنایا، تو اللہ نے جواب دیا اس کا، قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ زمین میں اگر فرشتے ہوتے تمہاری جگہ تو ان کے لیے اللہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا، لیکن زمین میں انسان رہتے ہیں تو انسانوں کی فیلنگ انسان ہی محسوس کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے انسانوں کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرشتے کو تو نہیں پتہ بخار کیا ہوتا ہے، فرشتے کو نہیں پتا۔ ایک آدمی معذور ہے، کہتے امام صاحب میں معذور ہوں، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، میری ٹانگ میں درد ہوتا ہے، فرشتے کو پتہ ہی نہیں ہے ٹانگ میں درد کیا چیز ہے۔ ایک آدمی پوچھنے آیا جی مجھے پیاس لگی ہے میں روزہ توڑ دوں، فرشتے کو پتہ ہی نہیں پیاس کیا ہے۔ تو فیلنگ تو انسان ہی محسوس کرے گا، اس لیے اللہ نے انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ نے آخر میں، چونکہ موضوع یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو، تو پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی۔ ان میں سے کون سے لوگ، ایسے لوگ بھی ہیں وہ
आयत सजदा है, कुल आमिनू बी औ ला तुमिनू, ईमान लाओ या तुम ईमान न लाओ। तुम जिन लोगों को अल्लाह ने इल्म दिया है तुमसे पहले, जब उनके सामने आयतें पढ़ी जाती हैं तो फिर वो थोड़ियों पर सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह के सामने सजदे में सजदा रेज होते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। वैसे फिर इसको भी खत्म कर लेते हैं, कोशिश करता हूं जल्दी खत्म हो जाए। सूरह कहफ है, 4 बातें बयान हुई, हम 2 आज पढ़ते हैं, 2 कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंसान की 4 किस्म की जिंदगी होती है, यूं समझ ले 4 किस्म के इंसान होते हैं हर, और उनको दावत दी जा रही है जिस किस्म में भी हो अल्लाह से उसको ताल्लुक कायम करना चाहिए। एक अदना दर्जे के दीनदार, यानी वो मोमिन हो लेकिन दर्जा उनका क्या हो, अदना हो। एक वो अदना दर्जे के दुनियादार, एक तीसरा आला दर्जे के दीनदार और आला दर्जे के दुनियादार। तो अदना दर्जे के दीनदार असहाब काफ, दीनदार है लेकिन अदना दर्जा है, नबी नहीं है ये। और अदना दर्जे के दुनियादार तो वो असहाबुल जन्नतें, 2 बाग वाले जो साथी थे उनका जिक्र किया, जो जिस साथी के 2 बाग थे और एक उसका साथी गरीब था, उसका किस्सा जिक्र किया बाग वाले का। और आला दर्जे का दीनदार, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया। और आला दर्जे का दुनियादार हजरत जुल्करनैन जो बादशाह था, यानी दुनियादार कितना भी आला हो बादशाह से तो आगे नहीं बढ़ सकता, तो आला दर्जे का दुनियादार था। सबसे पहले असहाबुल कहफ का किस्सा बयान किया। पहले रुकू के अंदर यह बयान किया कि असहाबुल कहफ थे और अल्लाह की निशानियों में से कानू मिन आयातिना अजबा, अजीब निशानी थे। किस्सा आपको मालूम है, कई मरतबा आपने सुना है। चंद नौजवान थे, बादशाह मुशरिक था, अल्लाह ने इनको हिदायत दी, इन्होंने तौहीद इख्तियार की, शिर्क छोड़ दिया। बादशाह ने कत्ल का इरादा किया इनको, ये यहां से निकले, पहाड़ में जाकर रूपोश हो गए, अल्लाह ने उनकी हिफाजत दी। दूसरे रुकू के अंदर इनके गार में छुपने की वजह बयान की है। वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि बादशाह वो इनको शिर्क कराना चाहता था और ये तौहीद परस्त लोग थे, इसलिए वहां चले गए। तीसरे रुकू के अंदर गार से उठने का जिक्र है। वकज़ालिका बासनाहुम लियतसालू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, कितने दिन तुम गार में रहे? तो उन्होंने कहा 1 दिन या 1 दिन से भी कम। उन्होंने फिर कहा अल्लाह ही जानता है बेहतर। फिर कहा जाओ ये एक को भेज दो कुछ पैसे देकर, वहां से खाना लेकर आए और कहा कि जो हलाल खाना हो वो ले आना। जब वो वहां गया, दरमियान में कितना अरसा गुजरा? 309 साल। इनको पता ही नहीं है नेक वली, लेकिन वली को ये नहीं मालूम औलिया है अल्लाह के, लेकिन और इतनी बड़ी करामत जाहिर हुई है, लेकिन ये नहीं मालूम हम कितने दिन सोए हुए हैं, इसलिए कि गैब का इल्म एक अल्लाह जानता है। अब वहां पहुंचे, पैसे दिए तो उन्होंने देखा ये तो पुराना है, पुराने सिक्के हैं। उन्होंने शक किया कि ये कहीं इनको खजाना तो नहीं मिला। बादशाह को खबर पहुंची, बादशाह आया तो ये जो आदमी गायब हुए थे वो पिछली हुकूमत ने इनके नाम लिखे हुए थे, ये हमारी हुकूमत से भागे हुए लोग हैं। अब जो बादशाह था ये इंसाफ पसंद बादशाह था, इन्होंने वो नाम देखे, मालूम हुआ ये वही लोग हैं। और हुआ क्या? हुआ ये कि उनके जमाने में जब ये जिंदा हुए तो क़यामत पर लोग बहस कर रहे थे कि जो लोग क़यामत के दिन उठेंगे वो कैसे होंगे, वो रूहानी तौर पर होंगे, जिस्म भी उनका होगा या नहीं होगा, सिर्फ रूह होगा, रूह जिस्म दोनों होगा। ये बहस थी, एक बहस चल रही थी। तो अल्लाह ताला ने उस मौके पर 309 साल के बाद इनको जिंदा किया और उनको पता चल गया ये वही लोग हैं जो 309 साल पहले गायब हुए थे।
اور اب یہ غار میں اٹھے ہیں، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو اللہ اکبر، وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ہم نے یہ خبر ان پر ظاہر کر دی تاکہ وہ جان لے اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شک کرتے تھے وہ لوگ کہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، اٹھیں گے بھی تو کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ نے یہ واقعہ ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ پھر اگلے رکوع کے اندر غار میں ان کی میعاد کو بیان کیا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال وہاں رہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ایک توحید پرست کا اس ساتھی کے ساتھ واقعہ بیان کیا جس کے 2 باغ تھے۔ وہ اپنے باغ میں گھسا اور بڑا جناب اللہ کا شکر کرنے کے بجائے تکبر میں کہنے لگا کہ یہ اللہ نے مجھے یہ جو میرے پاس مال ہے، یہ جو باغات ہے، تو ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اور قیامت، کہتے قیامت وامت کچھ بھی نہیں آتی، قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی گئی میں اپنے رب کے پاس گیا تو وہاں بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس کو سمجھایا، دعوت دی کہ ایسا مت کرو، اللہ کی ناشکری مت کرو، اس کا انکار مت کرو، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہیں ایک پورا آدمی بنایا۔ تمہیں چاہیے تھا جب تم باغ میں داخل ہوتے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ کہنا چاہیے تھا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، قوت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ چاہے تو تم سے یہ چھین لے، اور تم یہ سمجھتے ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال اولاد کم ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے اور تمہارے باغ کو ختم کر دے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو ختم کر دیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، سارا نقصان ہو گیا میرا۔ اس لیے انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے رکوع میں دنیا کی بے ثباتی کو ذکر کیا، پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی